اور یہ بھی آپ لوگ کو بتا دوں، سید صاحب نے یاد دلا دیا، ابھی تقریباً سال بھر ہوئے ہیں کہ اس کی مخالفت ہندوستان میں شروع ہوئی ہے۔ 2010 کی بات ہے، جام نگر بیڑی گجرات میں نے کہا تھا پبلک میں، سید سلیم باپو قاضی گجرات گواہ ہے اس بات کے، میں نے کہا تھا کہ یہ تاج الشریعہ کے جملوں سے آگے بڑھ رہا ہے، یہ مرکز کو بھی چینج کرنے کا پلان ہے اور تاج الشریعہ سے قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے کی بات ہے۔ حضور تاج الشریعہ کی کتاب ہے فتاوی تاج الشریعہ، 2 جلدوں میں لکھی گئی ہے۔ پہلی جلد صفحہ نمبر 268، صفحہ نمبر 268، مسئلہ یہ ہے، غور سے سنیے گا، سجدہ تحیت، سجدے کی 2 قسم، سجدہ تعبدی اور سجدہ تعظیمی۔ کسی کو معبود جان کے سجدہ کرنا اور کسی کا سجدہ تعظیماً کرنا۔ معبود جان کے کرنا یہ شرک اور تعظیماً کرنا یہ حرام حرام حرام۔ اور اسی پر تواتر، پہلی صدی ہجری، دوسری، تیسری، چوتھی، چھٹویں، پانچویں، ابھی 14ویں صدی ہجری تک تواتر اسی پر ہے۔ مگر کچھ انبیاء کرام کے یہاں سجدہ تحیت جائز، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے یہاں بھی جائز۔ اہل سنت و جماعت میں شریعت مصطفیہ میں سجدہ تحیت یعنی سجدہ تعظیمی جائز نہیں، حرام ہے۔ کچھ بزرگان دین کی طرف بھی یہ قول منسوب ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا اور حوالہ دیا گیا کہ نظام الدین محبوب الاولیاء، ان کا بھی کہنا ہے، تاج الشریعہ دامت اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ ان لوگوں کے قول میں تعویل کی جائے، یہ ان کا اجتہادی خطائے اجتہادی ہے، ان کی خطائے اجتہادی ہے اور ان پر لعن طعن کرنا جائز نہیں ہے، ان حسن ظن رکھا جائے۔ اب اصل جو عبارت ہے فتاوی تاج الشریعہ کی وہ یہ ہے کہ حسن ظن رکھے، اور حسن ظن یہ ہے کہ ان حضرات سے اس مسئلہ میں ان حضرات سے ان مسئلہ میں خطأً ایسا ہو گیا ہے، نہ کہ دانستہ انہوں نے حق کو چھوڑا اور باطل کو اپنایا۔ خطأً ایسا ہو گیا ہے، نہ کہ دانستہ ان حضرات نے حق کو چھوڑا اور باطل کو اپنایا۔ بات بڑی واضح، حسن ظن رکھا جائے۔ اب یہاں پر سمجھنا یہ ہوگا آپ لوگوں کو کہ سجدے کی 2 قسمیں اور سجدہ تحیت ہماری شریعت مصطفیہ میں بھی حرام۔ یہاں پر خطا مجتہد کے بارے میں اصل میں شریعت مصطفیہ یہ ہے، والمجتہد قد یخطئ وقد یصیب، اذا خطا فلہ اجر واحد واذا اصاب فلہ اجران۔ جو مجتہد ہوتے ہیں ان سے کبھی خطا واقع ہوتی ہے اور کبھی وہ نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ اگر خطا واقع ہو جائے تب اللہ تعالیٰ ان کو 1 ثواب دے گا، اور اگر صحیح نتیجے پر پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو 2 ثواب دے گا۔ اور ایسے مجتہد کے معاملے میں ہزاروں مسائل ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن نشی کر لیں کہ یہاں پر مجتہد کی 6 قسمیں ہوتی ہے: مجتہد مطلق، مجتہد فی المذہب، مجتہد فی مسئلہ، اصحاب تخریج، اصحاب ترجیح، اصحاب تمییز۔ اور ہر مجتہد کے بارے میں یہ ہے کہ صحیح نتیجے پر پہنچے تو ڈبل ثواب، اگر غلط نتیجے کی طرف بڑھتے ہیں تو سنگل ثواب۔ اور ایسے مسئلے بھی کئی ہیں۔ امام شافعی کے یہاں مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ امام اعظم کے یہاں پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا حرام اور مکروہ تحریمی ہے، نماز جا سکتی ہے۔ توحید و رسالت کے شہدائیوں، ایک نے حرام کہا دوسرے نے حلال کہا۔ مجتہد کبھی نتیجے تک پہنچتا اور کبھی خطا کرتا۔ حضور تاج الشریعہ دامت اللہ علیہ، اللہ نے آپ کو کتنا علم عطا فرمایا ہے کہ مسئلہ بھی واضح کر دیا، اعلیٰ حضرت کے تقدس کو بچایا، غوث اعظم کے فتویٰ کو بچایا، صحابہ کرام کی شرکت کو بچایا، مصطفیٰ کا دین بھی بچایا، مگر ولی کی ولایت کو خطرے میں نہ پڑنے دیا، ولی کی ولایت بھی بچا دیا۔ سنیوں کی جان کی یہی پہچان ہوتی ہے، سنیوں کی شان کی یہی پہچان ہوتی ہے۔ ایک طرف یہ بھی کہا کہ سجدہ تحیت بھی حرام ہے، تو دوسری طرف یہ بھی کہا کہ جن اولیاء نے کہا جائز ہے
पीली फीत वाला कौन होता है पकड़ने वाला? सुनिए तो इंसान कौन होता है पकड़ने वाला? अरे मुस्तहिद को सलाम, जब अल्लाह देता है वाह मेरे साधु शरिया, आपके उलूम को अस्सलाम, आपके सदाकत को अस्सलाम, आपके शरीयत ताली को अस्सलाम, आपके फतावा साधु शरिया को अस्सलाम। आपने यकीनन ऐसे माहौल में वली की विलायत भी बचती रही, मुस्तफा की शरीयत भी खतरे में न पड़ी, दीन भी बचा लिया, मुसल्लियत की पहचान भी बना लिया। इसलिए हम शान से कहते हैं अभी जो सुन्नियत की खेती हरी है ये फैजान अख्तर रजा का आधारी है। मिला हमको अख्तर रजा जैसा रहबर, रजा का ये एहसास।